موت برحق ہے، اور ہم دنیا میں جو آئے نا وہ ایک سیکوینس سے آئے. پہلے دادا آئے، پھر والد صاحب آئے، پھر میں آیا ہوں، پھر میرے بچے آئے، ایسے ہی. مگر جانے کی یہ سیکوینس ضروری نہیں ہے. دادا دنیا میں ہوتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے. یعنی ہم میں سے کسی کے پاس کوئی ایسا شیڈیول نہیں ہے کہ اتنے سال باقی ہے، پتہ نہیں واپس گھر بھی پہنچ سکیں گے نہیں، کسی سفر میں دنیا سے نہ چلے جائیں. جب اتنی مختصر زندگی ہے نا، تو اب ہم اس وقت سارے جتنے بھی ہیں وہ اپنے وطن سے دور ہیں، اپنے گھر سے دور ہیں. اٹس اے ویری گڈ ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ آور سیلفز. اپنے بارے میں سوچنے کا بہترین موقع ہے، اپنی آخرت کے بارے میں. دنیا کے بارے میں تو روز ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، آفس پہ جاتے تو سوچ رہے ہوتے ہیں، کاروبار پہ سوچ رہے ہوتے ہیں، فیملی میں بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں. آخرت کے بارے میں سوچنے کا یہ بہترین موقع ملا ہے کیونکہ مدنی قافلے میں. تو اب اس پہ سب لوگ باری باری اپنے بارے میں غور کریں کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے. کسی کی غصے کی عادت ہوتی ہے، کسی کی لڑائی جھگڑے کی عادت ہوتی ہے، کوئی معاذ اللہ غلط باتیں کرنے کا عادی ہوتا ہے، کوئی غلط دیکھنے کا عادی ہوتا ہے، کوئی نماز میں سستی کر جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا. یعنی مدنی قافلے میں آ کر بھی میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو گھومنے پھرنے تو آئی نہیں ہے. تو برائے کرم اس قافلے میں، جیسے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا آپ اپنے بستر وغیرہ ٹھیک کر رہے، سو رہے، سب اچھے اچھے گھروں میں رہتے ہیں، اللہ کے گھر میں سو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو یہ زمین پر سونا، یہ وطن سے دور سونا، جن لوگوں کا اچھا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا وہ اس سے بھی میسج لے رہے ہوتے ہیں. جس طرح آج میں اور آپ اپنے وطن سے دور ہیں، ایک وقت تو آئے گا نا ساری فیملی چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں گے. یعنی اس سفر میں اگر آخرت کے سفر کی یاد کر لیں، اس طرح بستر لگا کر اکیلے سونے، زمین پر سونے کے وقت قبر کی یاد کر لیں. آپ کو پتا ہے امیر اہل سنت روزانہ چٹائی پر سوتے ہیں. اب مجھے پتا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں نا اور سونے کے بعد جب چادر اوڑھتے ہیں تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری بھی پڑھتے ہیں. یعنی وہ یاد قبر کی کہ ایک دن جانا ہے، قبر میں اتاریں گے تو یہ پڑھا جائے. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز سے کوئی نہ کوئی میسج لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنی آخرت کی تیاری کا پیغام لیتے ہیں. اب آپ آئے بھی 3 دن اور اس میں بھی کوئی اللہ نہ کرے ہنسی مذاق گھومنا پھرنا یہ ہوا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. یہ تو ہم کرتے ہی رہے ساری زندگی، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، آؤٹنگ. وی آر ناٹ ہیئر فار آؤٹنگ، وی آر ناٹ ہیئر فار انجوائمنٹ. ہم یہاں پر اپنی آخرت کی تیاری کرنے آئے. کہ کچھ وقت آپ خود سوچیں، جتنے بھی آئے 52 آئے، ہو سکتا ہے 520 لوگوں کو دعوت دی گئی ہوگی یو کے والوں، پھر 52 تیار ہوئے ہوں گے. کسی کا کوئی پرابلم، کسی کی کوئی فیملی ایشو. ہم بھی پاکستان سے آئے، کئی لوگوں نے نیت کی تھی 10-12 ماشاءاللہ پھر بھی آ گئے. لیکن جو آیا ہے نا اب یہ سوچے کہ یہ 2 3 4 دن 6 دن جس نے جتنے دن دیے ہیں یار، یہ دن اب اللہ کے لیے. اب اس میں بھی میں دنیا، اس میں بھی میں جس کو آپ کہیں گے اپنے معمولات ڈال دوں تو پھر میں نے کیا کیا. اب اس میں آخرت کی فکر ہو، آخرت کی تیاری کی فکر ہو، آخرت کے سفر کی فکر ہو، اپنے گناہوں پر ندامت ہو. ابھی جیسے آپ سوئیں گے، روز سوتے ہیں گھر پہ، مگر یہاں ایک فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ خوش نصیب وہ ہوں گے جو تہجد میں اٹھے، الارم رکھیں اور تہجد میں اٹھ کر ویسی مسجد میں کونا پکڑیں، اکیلے نماز پڑھیں، ہاتھ اٹھا کے رونا شروع، مانگو اللہ سے. یقین کرے جو تہجد کا وقت ہے نا یہ خاص قبولیت دعا کا وقت. پرابلمز ہوں گی، بیماریاں ہوں گی. میں جب سے آیا ہوں کوئی مجھے دم کروا رہا ہے، کوئی مجھ سے دعا کروا رہا ہے، کوئی پانی پہ دم کروا رہا ہے، پرابلمز بتا رہے ہیں. ہوتی ہیں لائف میں پرابلمز ہیں، اللہ سے مانگو نا. اللہ کے گھر میں آئے ہو، قافلے میں آئے ہو. اب اس میں بھی فضول باتیں ہوں گی، اس میں بھی ہنسی مذاق ہوگا، اس میں بھی ٹائم پاس ہوگا تو پھر فائدہ نہیں. خدارا اس قافلے کو جتنے میرے بھائی آئے، چاہے پاکستان سے آئے چاہے یورپ سے آئے، اپنی لائف کو چینج کرنے کا سبب بنائے. یار مرنا تو ہے کتنی. اچھا ہم میں سے اکثر تو وہ ہیں کہ وہ میرے ساتھ، میرے سمیت، میری بھی 45 ایج ہو گئی ہے، کہ جن کی اوسطاً اگر زندگی بھی ہے نا، ہمارے آج کل کے دور میں میکسیمم 65 بہت ہو گیا تو 70 سال انسان جیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنی ایوریج لائف سے زیادہ ٹائم تو ویسے ہی گزار چکے ہیں. اب تو جانے کا ٹائم ہے، تو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کب کریں گے؟ تو یہ موقع ملا ہے، یہ چانس ملا ہے. ہمارے بزرگان دین کس طرح میسج کی جو بات کر رہا تھا کس طرح لیتے تھے. جیسے امیر اہل سنت کے ساتھ الحمدللہ مجھے ٹریول کا موقع ملا، حج پہ الحمدللہ حاضری کی. تو بات بات پہ آخرت کی بات، میسج لینا، پیغام لینا. اب ایئرپورٹ کو دیکھ لیں، ایئرپورٹ سے ہم سارے گزرتے رہتے ہیں. آج بھی ہم ایئرپورٹ پہ تھے. ایئرپورٹ کا رول کیا ہے؟
کہ جس کے پاس کوئی بھی میٹل کی چیز ہوگی وہ واک تھرو گیٹ سے نکلے گا تو بلنک ہوگا، واپس جا کے ہم نکالتے ہیں جیب سے. جس کے پاس سامان نہیں ہوتا وہ کتنا آسانی سے گزر جاتا ہے مسکراتا ہوا. جس کے پاس سامان زیادہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے یار 30 kg الاؤنس ہے، زیادہ دینا پڑے گا، اب یہ لگیج میں یہ نہیں ہونا چاہیے، لگیج میں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ کا ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ یار یہ ایئرپورٹ آخرت کی کیسی یاد دلاتا ہے، وہاں بھی کوئی روک لیا جائے گا تمہارے پاس یہ بھی ہے، تمہارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو کیسے جواب دیں گے؟ تو اصل بات یہ کہ مائنڈ سیٹ ہو آخرت کے حوالے سے. اللہ کرے کہ ہم اس سفر کو آئے ہیں نا تو زندگی کا کوئی تبدیلی کا سفر بنا دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہترین طریقہ ہے دعوت اسلام. یقین کریں ماحول نہیں ہوتا نا تو انسان کبھی کبھی سوچتا بھی ہے، پھر اس کے بعد انوالو ہو جاتا ہے برے کاموں میں، بری گیدرنگ میں. لیکن جس کو ماحول مل جاتا ہے، اجتماع میں جاتا ہے، مدنی قافلوں میں جاتا ہے، مدنی انعامات پر عمل کرتا ہے، نیک کاموں پر عمل کرتا ہے، تو وہ پھر بچا رہتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی میں باہر تھا نا، ٹھنڈ لگ رہی ہے، اندر آیا تو بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے. کیوں؟ ایک ایسے ماحول میں آیا جہاں ٹھنڈ نہیں ہے. بڑی ایزی ایگزامپل ہے. باہر رہوں گا تو ٹھنڈ لگے گی، اندر آ گیا تو ٹھنڈ سے بچ گیا. تو اگر دعوت اسلامی کے ماحول میں رہوں گا تو گناہوں کی ٹھنڈ نہیں لگے گی، عشق رسول کی گرمی ملتی رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے آپ کو ایسے ماحول، ہم کیوں سارے باہر نہیں بیٹھے؟ مشورہ باہر بھی تو ہو سکتا نا. نہیں یار، باہر والا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ہم نہیں اپنے آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں جب یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں تو آخرت کے لیے بھی کوئی ایسا ماحول ڈھونڈو نا کہ جس کے ساتھ رہوں گا تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، نیک اعمال کرنا، ساری سنت پر عمل کر رہے ہیں، مجھے بھی سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ادھر بیٹھوں جدھر شرابی بیٹھتے ہیں، ادھر بیٹھوں جدھر بے نمازی بیٹھتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، میں شرابی کے ساتھ بیٹھ کر نیک نہیں بن سکتا. میں بد کردار لوگوں میں بیٹھ کر اللہ کا فرما بردار کیسے بنوں؟ یہ مجھے سوچنا ہے کہ اگر واقعی جنت میں جانا ہے، واقعی اللہ کی رضا والے کام کرنے، تو نیکوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب کے ایک دوست ہوتے تھے، بہت پرانی بات. وہ جب اجتماع میں آتے تھے نا، تقریباً اجتماع میں آ کے سو جاتے تھے. اجتماع شروع ہو تو سو جائے. ایک بار میں نے کہا انکل آپ ہر اجتماع میں آ کے تو سو جاتے ہیں، تو گھر پہ سو جایا کریں. چھوٹا تھا تو کہتے بیٹا گھر پہ تو سونا ہی ہے، ادھر آ کے سو جا. نیند آتی ہے مجھے، میں جاگ نہیں سکتا، لیکن آ کے اس لیے ان کے ساتھ سوتا ہوں جو ان پر برسے کی رحمت کو چھینٹے مجھے بھی مل جائیں. یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ ہمیں رہنا ہے ساتھ، جڑے رہیں گے یار جیسے بھی ہیں. اللہ کریم ہے، وہ اس کے خزانوں میں وہ نہیں ہے کہ وہ تقسیم کاری اور اس کو بھی مائنس کر کے. اللہ اتنا کریم ہے، نوازتا ہے تو پھر نوازتا ہے نا. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. جب وہ نوازتا ہے تو زمانے نوازتا ہے، پھر وہ پورے مجمع کی مغفرت فرماتا ہے. حدیث ہے ہی نا کہ بندہ اپنے کام سے آیا ہوا تھا مگر نیکوں کی برکت سے اس کی بھی مغفرت فرما دی. تو جڑے رہیں، کمپنی میں دعوت اسلامی کی رہیں. جہاں اجتماعات، آپ UK سے آئے ہیں، فرانس سے، ڈینمارک سے، پاکستان سے، یہ ہمارا یہ آنا ہے نا. دیکھیے وقت نکال کر آئے، سب پیچھے چھوڑ کر آئے، فیملی، بزنس، کاروبار. اب ادھر آ کر آخرت کی سوچ، اللہ کی رضا والے کام. کوئی ایسا میں اپنے بارے میں ڈیسیشن لے کر جاؤں یار کب تک اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاروں. اللہ نے موقع دیا ہے سوچنے کا تو چینج اوور لاؤں اپنی لائف. اللہ ہم سب کو ایسی سوچ بھی عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں تبدیلی کرنے کا ہمیں موقع بھی عطا فرمائے. بیسیکلی ابھی جو بیٹھنا تھا، بیان بھی ہوا، بیٹھے ماشاءاللہ. مجھے اندازہ بھی ہے کہ اسلام میں تھکے ہوئے بھی ہیں، لیکن میں اس لیے میں نے وقت سوچا تھا کہ شاید آپ کو کوئی بات کرنی